خواتین و حضرات، بڑی ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پورٹ فولیو بنانا کیوں ضروری ہے, پورٹ فولیو کی اہمیت کیا ہے, اور پورٹ فولیو اس شیلف کی مثال کی طرح ہے کہ اگر آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں اینڈ اف یو آر لوکنگ فار اے پرٹیکولر پروڈکٹ اینڈ اف دیٹ پروڈکٹ از ناٹ اویلیبل آن دا شیلف, یو ول ناٹ ڈو دا شاپنگ فرام دیٹ پرٹیکولر شاپ, یو ول موو ٹو دا نیکسٹ شاپ. سملرلی آپ کا پورٹ فولیو بھی وہی امپورٹنس رکھتا ہے. بٹ portfolio, for the sake of putting portfolio, does that make any sense? As far as I'm concerned, میں نے وقت کے ساتھ, تجربے کے ساتھ یہ سیکھا ہے کہ پورٹ فولیو جتنا پیارے طریقے سے سجایا جاتا ہے نا, اتنا ہی اس کا امپیکٹ بڑھتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور گھر اچھے طریقے سے صاف ستھرا, اچھے طریقے سے سجا ہوا ہو, it says a lot about the people who live in that house. Is that correct? واہ شاباش. اس کا مطلب کہ آپ کا پورٹ فولیو بھی سجا ہونا چاہیے. اب اس کی سجاوٹ کیسے ہوتی ہے دوستو؟ اس کی سجاوٹ ایسے ہوتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو فائیور کی اگزامپل دی ہے. این ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے گرافک ڈیزائننگ نہ جانتے ہوں, تو فائیور پہ جائیے, $5 خرچ کیجئے اور آپ کے جتنے پورٹ فولیو لنکس ہیں نا, ان کے پیارے سے, خوبصورت سے, آئی کیچی سے تھم نیلز بنا لیجئے. تھم نیلز وہ ہوتے ہیں جو چھوٹا سا گرافک آرٹ ہوتا ہے, جیسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہو. یہ ٹپیکلی 100x100 یا 200x200 ویریز فرام, اٹ ویریز سائزز فرام فری لانس مارکیٹ پلیس ٹو فری لانس مارکیٹ پلیس. guru.com کا تھم نیل پورٹ فولیو کا فرق سائز کا ہے, اپ ورک کا تھم نیل پورٹ فولیو کا الگ سائز کا ہے, سو اینڈ سو فورتھ. لیکن تھم نیل کی امپورٹنس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ تو ہر فری لانس مارکیٹ پلیس پہ ایسے ہی رہتا ہے, بیکاز جب آپ کسی فری لانسر کی پروفائل پہ جاتے ہو اور پروفائل پہ جا کے جو آپ کو پورٹ فولیو نظر آتا ہے اس میں بیسیکلی سب سے پہلے تھم نیل نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, اب تو آپ تھم نیل پہ کلک کرو گے تو تھم نیل پہ کلک کر کے آپ اس ایکچوئل پورٹ فولیو کے ڈیٹیل پیج پہ جاؤ گے. دس از جسٹ جنرلی انڈرسٹوڈ. مثال کے طور پہ آپ فیس بک یوز کرتے ہو نا, اگر آپ فیس بک پہ کسی کی اپنی پوسٹ میں کسی کی پکچر دیکھتے ہو, unless you click on that picture will not enlarge. ایسے ہی ہے, یہ جو چھوٹا پیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تھم نیل. ہاں, فیس بک کا تھم نیل ہوتا بڑا ہے, 500x300 کا, کیونکہ وہ ظاہر ہے ٹائم لائن کو پورا کور کرنا ہوتا ہے, بٹ سیم گوز فار دا فری لانس مارکیٹ پلیس. اب اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ نہیں آتی, سمپل طریقہ ہے, تھم نیل بنانا بہت ضروری ہے. fiverr.com پہ جائیے, ایک عدد گرافک ڈیزائنر کو ہائر کیجئے, اس سے 10 تھم نیلز کی ایک پرائس ڈیسائیڈ کر لیجئے. وہ ٹپیکلی یہی پرائس بنے گی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, $5. اور جب وہ پیارے سے تھم نیل جو آپ کو اٹریکٹیو لگیں, آئی کیچی لگیں, آپ کو دیکھنے کا دل بھی کرے اپنے پورٹ فولیو کو, یقین جانیں جب آپ کا اپنے پورٹ فولیو تھم نیل کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ این امپلائر ٹو سی یور تھم نیلز اینڈ سی یور پورٹ فولیو. سو portfolio is just like that house جو پیارا, صاف ستھرا, آئی کیچی, اٹریکٹیو. یہ میں آپ کو یہاں پہ 4 الفاظ دے کے جا رہا ہوں, ہونا چاہیے. تو جب آپ سیٹسفائی ہو جاؤ اپنے کام سے, for the thumbnails that a graphic designer has created for you, اس کو اٹھائیے, اپنے فری لانس مارکیٹ پلیس پہ پاپولیٹ کیجئے اور پھر دیکھیے اس کا فرق. میں نے اگین یہ بات تجربے کے ساتھ سیکھی. تجربے کے ساتھ میں نے ایسے سیکھی کہ میں نے جناب شروع میں صرف اس سائٹ کا تھم نیل رکھ لیتا ہوتا تھا اسکرین شاٹ بنا کے. میرا ایک لیٹ سے لوگو بنایا, اس کا میں نے پورا کا پورا اسکرین شاٹ لے لیا. یا میں نے ایک ویب سائٹ کا یوزر انٹرفیس بنایا, تو میں اتنی بے وقوفی کرتا ہوتا تھا دوستو کہ پورا کے پورے کروم کا, یعنی کہ کروم ویب سائٹ میں نے کروم پہ کھولی ہے تو میں پورا کا پورا تھم نیل لے لیتا تھا, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ امپلائر وانٹس ٹو سی مائی کریٹیوٹی. اف آئی ایز اے گرافک ڈیزائنر cannot show creativity in my work, how do I expect my employer to hire me for a graphic design work? Same goes for other niches. یعنی کہ آپ ویب ڈیولپر ہیں اور اگر آپ کا وہ کام ہی کریٹیو اور آئی کیچی نہیں ہے, how do you expect employer to hire you for a web development work? So same goes for all other niches. میری یہاں پہ آپ کو جو ایڈوائس ہے وہ یہ ہے
کہ جب آپ کو تھمبنیل بنوانے ہو گو ٹو thefiverr.com, $5 دے کے آپ کو اچھے بھلے تھمبنیلز مل جائیں گے. اپنا امپریشن ضرور ڈالیے گا گرافک ڈیزائنر پہ کہ دس از مائی کلر پریفرنسز. ریمبر, فار کریٹنگ افیکٹو تھمبنیلز you are doing branding of your profile. So it has to follow a systematic color pattern. یہ نہیں ہو سکتا دوستو کہ ایک تھمبنیل لال ہے, ایک تھمبنیل نیلا ہے, ایک تھمبنیل پیلا ہے, تو پھر تو امپلائر بھی ہنسے گا. جیسے میرے ابھی چہرے پہ مسکان آئی کہ کیونکہ بات ہی اتنی نان پروفیشنل سی لگتی ہے کہ ہر کوئی دیکھ کے ہنسے گا کہ آپ کا کام ہی آپ کی برانڈنگ کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا, آپ کا کام ہی آپ کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا. ریمبر, یو آر ناٹ میٹنگ یور امپلائر ان پرسن, اینڈ ممکن ہے آپ کا امپلائر 7 سمندر پار ہو. میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں دوستو تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات نقش ہو جائے کہ جو کرنا ہے آن لائن ہی کرنا ہے, جو کریٹیوٹی دکھانی ہے آن لائن ہی کرنی ہے, جو مارکا مارنا ہے, جو تیر مارنا ہے, میں یہ ورڈ یہاں پہ یوز کر رہا ہوں, اٹ may sound sarcastic بٹ وہ آن لائن ہے, آپ آف لائن تو کچھ کر نہیں سکتے. So your impression counts a lot, and in that case thumbnails for your portfolio is something you want to consider because that is your branding. Take it professionally, it should be systematic, there should be symmetry in it, there should be uniformity in it, and most importantly they all should look like one. That is your branding. کر کے دیکھیے گا, بہت فرق پڑتا ہے.